بات کہنے لگا ہوں، یہ میرے دو دوستوں نے مجھے بتائی. انہوں نے بتایا کہ تاریخ کا بہت بڑا نام ہے جلال الدین رومی. میں بڑا متاثر ہوں مولانا روم سے. مولانا روم کی کتاب ہے جو 700 سال سے آج تک چھپ رہی ہے، دنیا پڑھ رہی ہے. اس کتاب کا نام ہے مثنوی رومی. تو مثنوی کو اتنی موٹی کتاب ہے، میرے دفتر میں بھی پڑھی ہوئی ہے، اتنی موٹی کتاب. اس طرح رومی کے جو لیسنس ہیں اس میں گہرائی بڑی. تو میرے جو دو دوست تھے، دونوں ہی کسی شعبے کے افسر تھے، انہیں بھی میری طرح رومی سے بڑی محبت تھی. تو وہ دونوں دوست میرے کونیا گئے. کونیا جو ہے وہ ترکی میں، جہاں مولانا روم کا کیا ہے مزار ہے، کہ مزار پہ وہ میرے دونوں دوست چلے گئے. تو واپسی پہ وہ دونوں میں ڈسکشن شروع ہو گئی کہ یار ہم نے مثنوی کا سبق اصل میں کیا ہے ہم نے سمجھا نہیں. مثنوی میں ایسا کیا لیسن چھپا ہوا ہے جو ہم نے سمجھا نہیں، تو ہمیں سیکھنا چاہیے تھا. وہ کہتے ہیں کہ ہم دونوں نے باہر نکلے تو ہمارا جو ٹورسٹ گائیڈ تھا، اس گائیڈ نے ہمیں ایک بات کہی. وہ کہیں سن رہا تھا ہماری ڈسکشن. اس نے کہا جی اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو تھوڑی دیر میں پوری مثنوی پڑھا دیتا. وہ دونوں دوستوں نے کہا جی ضرور. اس نے کہا جی ٹھیک ہے، آپ کیونکہ آپ کا ہوٹل جو ہے وہ تھوڑا سا یہاں فاصلے پہ ہے، تو آپ اگر اجازت دیں تو ہم ٹیکسی لے لیتے ہیں. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. کہا جی میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا لیکن میری ایک شرط ہے. کہ جی شرط کیا ہے؟ دونوں دوستوں نے کہا. اس نے کہا اس ٹیکسی میں جو آپ نے لینی ہے میں آپ کے ساتھ پیچھے بیٹھوں گا. حالانکہ سیٹ ایک آگے خالی ہوگی، ڈرائیور چلا رہا ہے، تو فرنٹ سیکنڈ سیٹ جو ہے اس کو چھوڑ کے میں پیچھے آپ دونوں کے درمیان میں بیٹھوں. دونوں دوستوں نے کہا جی اس کی وجہ جی اگر آپ نے مثنوی سیکھنی ہے تو اس کے بغیر میں سکھا نہیں سکتی. یہ دونوں اتنے مشتاق تھے، یہ اتنے کریزی تھے کہ ان دونوں نے کیا کہا جی بسم اللہ ٹھیک ہے. تھوڑی دیر بعد ٹیکسی آ گئی. ٹیکسی آئی تو یہ دونوں دوستوں نے اس ٹورسٹ گائیڈ کو درمیان میں بٹھایا. ایک اس طرف بیٹھ گیا، ایک اس طرف بیٹھ گیا. وہ ٹورسٹ گائیڈ ایسے کر کے بیٹھا ہوا تھا، ٹھیک ہے، یعنی وہ ایسے نہیں تھا، ایسے کر کے بیٹھا ہوا تھا. تھوڑی دیر بعد ہی اس نے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو ٹیکسی والے لوکل یہاں اس طرح کے نہیں ہیں کہ ان کو انتظار کرایا جائے تو برا منائے. ٹورسٹ گائیڈ نے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میرا گھر بھی رستے میں آ گیا، آپ اس کے بعد ہوٹل بھیجیے گا، تو میں آپ کی تھوڑی سی سیوا کرنا چاہتا ہوں، میرے مہمان بنے. اتنی معصومیت سے کہا تھا کہ ان دونوں دوستوں سے رہا نہیں گیا. دونوں نے کہا جی ٹھیک ہے، تھوڑی دیر ہم آپ کے گھر بھی چلے جاتے ہیں. رستے میں پرانا سا محلہ، چھوٹا سا گھر. وہ دونوں دوست اترے. ٹیکسی والے کو کہا تھوڑی دیر انتظار کرو، ہم اس کے گھر ذرا چائے کا کو پیالہ پی لیتے ہیں. جب گئے تو چائے نہیں تھی، کدو کا سوپ تھا، کدو کا سوپ کالی مرچوں والا. تو یہ ہمارے ہاں تو نہیں بنتا، لیکن اگر آپ باہر چلے جائیں، ترکی چلے جائیں اور ساری جو رشین بیلٹ ہے اس میں چل جائیں تو بڑا کامن ہے، سبزیوں کے سوپ بنتے ہیں. تو وہ اس کے گھر میں 2 وہ سوپ کے پیالے لے کر آ گیا کدو کے، اور اس نے کہا جی آپ یہ پی. وہ بار بار دونوں دوست کہیں کہ یار ٹھیک ہے کدو کا سوپ پی لیتے ہیں، وہ مثنوی تو سکھا دو. اس نے کہا پیئے تو پھر سکھا. دونوں نے، وہ سوپ اتنا مزیدار تھا، اس کے اوپر کالی مرچیں بھی تھیں، نیمبو بھی جو تھوڑا سا اس کا بھی تڑکا لگا ہوا تھا. دونوں نے وہ پیا. وہاں سے نکلے، دوبارہ ٹیکسی میں بیٹھے. اس نے کہا جی میں نے مثنوی پڑھا دیا آپ کو. دونوں بڑے حیران ہوئے کہ مثنوی تم نے کب پڑھا دی ہے؟ ابھی تو ہم آدھا فاصلہ طے کیا، تمہارا گھر آ گیا ہے، اور گھر آنے کے بعد تم نے ہمیں سوپ پلایا ہے، اب منزل کی طرف جانا ہے. مثنوی تو اتنی موٹی ہے اور لیسن. اس نے کہا جی پہلا لیسن مثنوی کا یہ ہے کہ کسی کو کونی نہیں چبھونی، کسی کو نقصان نہیں دینا. آپ جہاں پر ہیں ادھر اور ادھر کونی نہیں جانی چاہیے. ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے، ہم تو نماز پڑھتے ایسے کر کے سجدہ کرتے، وکھیوں میں کونیاں لگ رہی ہوتی ہیں دوسرے کی. کبھی غور کیا آپ؟ کہیں آپ کو ایسے مہربان ملیں گے کہ وہ نمازی ساتھ والے نمازی کو تنگ کر رہے ہیں. کئی ایسے مہربان ملیں گے جو گاڑی غلط پارک کر دیتے ہیں، موٹر سائیکل غلط پارک کر دیتے ہیں، دوسرے کو کونی چھپ، یہ بھی کونی چھپنے. کئی ایسے مہربان ملیں گے جن کی آواز اتنی اونچی ہے کہ دوسرا تنگ ہو. کئی ایسے مہربان ملیں گے جو اپنا کوڑا گھر کے باہر پھینک دیتے ہیں. یہ مثنوی کا لیسن نہیں ہے، دوسروں کو نقصان نہیں دینا. پہلا سبق کیا ہے جی؟ کونی نہیں چبھونی، دوسرے کو ضرر نہیں دینا، نقصان نہیں دینا. اور اگلا لیسن اس نے کہا، کہتا میں نے 2 ہی سبق تھے رومی کے مکمل مثنوی میں. دوسرا سبق یہ تھا کہ فائدہ دینا. تو میرے گھر میں سوپ ہی بنا ہوا تھا کدو کا، وہ میں نے آپ کو پیش کر دیا، مہمان نوازی کی. اس نے کہا دین بھی یہی ہے.